اب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو منرلز ایکٹ اور کینالز کا معاملہ ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور سندھ حکومت، کیا آپ کو لگتا ہے یہ وفاقی حکومت کے لیے کوئی نیا بحران بن سکتا ہے؟ اور یہ دو بڑے صوبوں کی مخالفت کے باوجود ابھی تک وفاق اس تنازع کو حل کرنے میں ناکام کیوں نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جمہوریت کا تو یہی حسن ہے کہ صوبے جو وفاق کی اکائیاں ہیں اور 18ویں ترمیم کے بعد امپاورڈ بھی ہیں، تو جہاں جہاں ان کا قانون بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی رائے کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں بھی مقدم سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے غلط لے رہے ہیں، تو پھر اس کی بات چیت جو ہے نا، پریزیڈنٹ کے کسی بھی ایسی میٹنگ کا جو بریفنگ ہوتی ہے، اور پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہے عارف علوی صاحب سارا وقت کبھی ڈینٹسری دیکھتے تھے، کبھی بریسٹ کینسر دیکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اگر کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور مرحوم ممنون حسین ایجوکیشن کے اوپر فوکس رکھتے تھے، کہ وہ کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ میٹنگ ہونا، بریفنگ ہونا کچھ اور بات ہے۔ ہاں، اس کے منٹس میں ایک آدھے دن میں دیکھ لوں گا، کچھ لوگ مجھے بھیج رہے تھے، اس کے اندر ایک قابل اعتراض بات ضرور ہے جو ایوان صدر کو نہیں لکھنی چاہیے تھی، جو ان کے گلے گھنٹی باندھی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ان کا ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے۔ تو نمبر 1، صدر پاکستان نے آ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جب یہ کہہ دیا تھا، تو پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ان کے پاس خود تشریف لے جائیں، بجائے اس کے کہ یہ کہانیاں صوبائی وزراء ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کریں۔ میں کینالز پہ فی الحال بات کر رہا ہوں۔ بلاول بھٹو نے کہہ دیا، آپ کی پارٹی کے نون لیگ کے اتحادی چیئرمین ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ان کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چاہے وہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے، شاید میں اسکرین پہ نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت، ناصر شاہ کی آواز آ رہی تھی کہ یہ ہمارے گلے کچھ لوگ جو سیاسی یتیم ہیں۔ بھائی وہ سیاسی یتیم ہے یا کوئی ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح سندھ کی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ پاکستان کی آواز ہے۔ اسی طرح مائن اینڈ منرلز پہ اگر مولانا فضل الرحمان بول رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت، گو کہ چیف منسٹر نے تو اپنی کابینہ سے اس بل کو منظور کرا لیا، لیکن جب ان کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے انسٹرکشن آ گئیں، تو جلدی کیا ہے؟ آپ بیٹھیں اوپن فورم پہ گفتگو کر لیں۔ آپ کا ایک فورم ہے جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، جس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، آپ کو بلانا چاہیے۔ نہیں بلایا تو اب بلا لیں۔ آپ اس کے اوپر چاروں چیف منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کریں، ماہرین کے ساتھ کریں۔ ویسے تو خراب کرنا ہو تو یہ ہوتا ہے، لیکن جب صوبے آواز اٹھائیں تو آپ کا وفاق کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو سنیں۔ اور ادروائز بھی آئین کا آرٹیکل 155 موجود ہے، اور اس میں 1957 کا جو انکوائری کمیشن آف ایکٹ ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سنگل ثالثی غیر سیاسی تنازع کے طور پہ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے بھی حوالے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میری تو یہ ہوگی کہ اس پہ بجائے سیاست کرنے کے، اس پہ زیادہ ریاضت بھی مت کریں، اور مشقت بھی مت کریں، محنت بھی مت کریں۔ جن لوگوں کا کام ہے ان کو بٹھا دیں، صوبوں کو بلا لیں، وفاق کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر یہ ایس آئی ایف سی والوں کا شوق ہے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا شوق ہے، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی واگا پارک سے تو نہیں آئی ہوئی نا، وہ بھی ہماری ہے، یہ صوبے بھی ہمارے ہیں، تو سارے بیٹھ جائیں۔ اور آپ نہ یہ فیصلہ بتائیں کہ جی یہ نگران دور میں ہو گیا تھا، جو آج کی گورنمنٹ ہے اس کو فیصلہ کرنے دیں، جو صوبے میں، چاہے وہ کے پی میں ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، وہ پنجاب ہے۔ پنجاب کا اگر مقدمہ یہ ہے کہ ہم اپنی پانی کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایک چولستان کی نہر تک، تو ٹھیک ہے، وہ بھی آ کے بتائیں وہاں پہ کہ ان کے پاس پانی کہاں سے آئے گا، جن دریاؤں میں پانی نہیں آتا وہاں سے نہر کیسے نکلے گی۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے نا کہ جی اگر انہوں نے بھی جا کے سندھ میں گرنا ہے، اور سندھ کو مجموعی طور پہ، آپ کو پتہ ہے اس پاکستان میں آج بھی ایسے انجینئر موجود ہیں، میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، جو کہتے ہیں کہ وہ سندھ کے دریا میں سے بجلی تو پہلے نکال لیتے ہیں، اس میں تو وہ رہتی نہیں پاور کہ جی وہ فصلوں کو دیں۔ مطلب یہاں پانی سے وہ گاڑی چلانے والے بھی انجینئر موجود ہیں، یہاں پہ وہ دگنا کرنے والے بھی موجود ہیں پیسے، وہ بسوں میں آج تک جو ہے نا وہ میٹھا کھلا کے چوری کرنے والے موجود ہیں۔ یہاں کوئی نہیں ٹلتا، ہم تو ہے ہی ایسی قوم۔ لہٰذا یہ اچھی بات ہوگی کہ پرائم منسٹر وقت ضائع کیے بغیر اس کے اوپر ایک مناسب فورم پہ میٹنگز کرائیں، اور ویڈیو لنک پہ بھی ان کو بہت شوق ہے کہ وہ لوگوں کو کور کر لیتے ہیں، چیف منسٹرز کو بٹھائیں، چیف سیکرٹریز کو بٹھائیں، محکمہ آبپاشی کے، اور جو لوگ بھی ماہرین نے بیٹھنا ہے چیف منسٹرز کے ساتھ وہ بھی بیٹھیں، اپنا مقدمہ، کیونکہ میٹنگ ہونے سے پہلے سارا کام ہو جائے گا کہ کس کے پاس کیا کیس ہے۔
یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ مائن اینڈ منرلز کو بھی سیاست کے لیے اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نکالنے کے لیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان تو نہیں نکال سکتا، مشینری نہیں ہے، بلین آف ڈالرز کی ہے، تو صوبوں کا رائٹ ان کے حوالے کیجئے، وفاق کا جو رائٹ ہے اس میں سے اپنا چورن لے لے، بنتا ہے چنگی کا جس طرح کہتے ہیں، نہیں بنتا تو صوبے کے عوام کس کے ہیں؟ وہ بھی تو پاکستان کے لوگ ہیں۔ تو آپ بیٹھ کے ان کو طے کریں، ان کے اوپر مختلف نقطہ نظر کی پریس کانفرنس سے بحث میرے خیال میں یہ وفاق کو خراب کرتی ہیں، کمزور کرتی ہیں۔ تو وفاقی حکومت کے طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ منرلز اگر آپ نے 77 سال میں نہیں نکالے تو اگلے 70 سال آپ کیا کریں گے؟ صرف اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جی صوبے کا حق میں نہیں دوں گا۔ بھائی آپ بھی نہیں روک سکتے، آپ کی نمائندگی جتنی ہے آپ اتنی بات کریں گے، آپ کو رائٹ ہے بات کرنے کا، لیکن صوبے کے باقی لوگ بھی، سیاسی جماعتیں بھی دھمکی کوئی نہ لگائے، بات کریں، کینالز پہ بھی کریں، جو لوگ کینالز بنانا چاہتے ہیں ان کا نقطہ نظر بھی لے لیں، جو روکنا چاہتے ہیں ان کا بھی لیں، اور پھر فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے جی ایاز صاحب۔ دیکھو تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ تو ایک تو چلیں انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے انہیں حکومت ملی، کس طرح سے یہ کامیاب ہوئے ایم این ایز، اور اس کے بعد یہ سسٹم سارا بنا، لیکن وہ ایک چیز اوور لک کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی آپ بنے، ایم این اے بنے، اور اس کے بعد جس طرح بھی آپ پرائم منسٹر بن گئے، اس کے بعد آپ نے ایک گورنمنٹ فارم کر لی، آپ کو فیصلے پھر اپنی گورنمنٹ کے بہاف پہ کرنے چاہیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہیں کچھ قومی مفاد میں کچھ چیزیں کہہ دی جاتی ہیں کہ یہ کر دیں، اور وہ بلا سوچے سمجھے کر دیتے ہیں۔ جیسے کل عامر بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کہاں ہیں اس میں، کہ نواز شریف صاحب کے ہم دیکھتے رہے کہ جی ان کے احکامات پہ فلاں چیز سستی کر دی گئی، فلاں چیز کم کر دی گئی، فلاں چیز کے نرخ نہیں بڑھائے گئے، اور اس کے بعد وہ بالکل غائب ہو گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہیں نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ بن گیا کہ پیپلز پارٹی انیشلی شاید وہ بھی قومی مفاد میں شاید اس حق میں تھی کہ یہ مسئلہ ہو جائے، نہریں بن جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ریلائز کیا کہ اندرون سندھ جو ان کا گڑھ ہے، دیہی جو سندھ ہے، میں کہوں گا اندرون سندھ ہم کہتے ہیں، سندھ تو ظاہر ہے اگر صوبہ اس کو لینا ہے تو چلیں، دیہی سندھ میں اتنا سخت ریئیکشن آیا کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو اتنا ہی سخت ریئیکشن لینا پڑا۔ اب بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب یہ اس امید میں ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ بجٹ کے موقع پہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے یا بات کریں گے، تو چلیں، وہ جن لوگوں نے ہمیں حکومت دی بھی ہے وہ شاید ان سے بات کر کے تمہارا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا سروائیول دیکھنا ہے، ان کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے سندھ، اگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے پلے کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد، کیونکہ وہیں سے تو اب وہ ان کو سیٹیں ملتی ہیں اور وہیں سے مسلسل ان کی گورنمنٹ بھی چل رہی ہے، تو اس لیے کیوں نہیں مطلب اس فورم پہ اس ایشو کو لے جایا گیا جہاں سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر پیپلز پارٹی پنجاب کے لیڈرز یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ یہ جواب دے کہ کن اضلاع کا پانی کم کر کے اس نہر میں ڈالنا ہے۔ ویلڈ سوال ہے کہ آپ بتائیں تو صحیح نا، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اپنا پانی دے رہے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا پانی نہیں ہے۔ منرلز کے حوالے سے بھی یہی ہے، چلیں بلوچستان کا تو سیٹ اپ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ گورنمنٹ ہوتی ہی ایسی ہے کہ اس سے جو کہا جائے گا اس نے کہنا جی بسم اللہ، مطلب آ جائیں۔ اب چونکہ کے پی میں ایک تو گورنمنٹ اس کی پی ٹی آئی کی ہے، اس کے بعد ظاہر فضل الرحمان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں بولیں گے اور باقی ایون اے این پی اور باقی جماعتیں بھی اگر اس میں صوبائی کارڈ نہیں کھیلیں گی صوبائیت کا تو ظاہر ہے ان کو بہت لاس ہو جائے گا، ووٹ بینک برباد ہو جاتا ہے، تو کچھ چیزیں اس لیے بھی پھر وہ ظاہر ہے بڑے زور سے بولنا